بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا یہ جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب عید کے بعد وہ احتجاج کر سکتے ہیں. احتجاج کس طریقے سے کریں گے وہ ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا، یا پروبیبلی وہ اپنے سارے کارڈ شو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ رمضان میں وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. اب کچھ عرصے سے، آئی وڈ سے 4.5-5 مہینوں سے شاید، انہوں نے کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی کہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ ملا کر ایک الائنس بنایا جائے. اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے اور کئی جماعتیں ان کے ساتھ ملی بھی، اور ان کے ساتھ انہوں نے، اور سب سے بڑا تو آئس بریک میں یہ کہوں گا، آئس بریکنگ سچویشن یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اس سے پہلے کی بات کروں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے گپ شپ لگانی شروع کر دی، بڑا اچھے انوائرمنٹ میں، بڑے اچھے ماحول میں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیا عید کے بعد مل کر اگر سڑکوں پہ آنا چاہیں پی ٹی آئی والے تو ان کے ساتھ آئیں گے باہر کہ نہیں آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، پی ٹی آئی کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر دونوں مل کر باہر آئیں گے سڑکوں پر تو ایک سچویشن بن سکتی ہے حکومت کے لیے. لیکن اگر مولانا صاحب کے بارے میں بات کروں میں، تو ہسٹری یہ ہے مولانا صاحب کی کہ وہ ہمیشہ اکیلے باہر نکلے ہیں. انہوں نے کسی جماعت کے ساتھ مل کر ایز سچ باہر نہیں نکلے، اور ابھی تک وہ مولانا صاحب جو ہیں انڈیسائیڈڈ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یا نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بڑی سچویشن. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہماری ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ایکٹیو ہوئی ہیں، اور اس کے ریزنز ہیں، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ملٹیپل ریزنز اس لیے ہیں کہ اپریل میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایم او یوز جو ہیں وہ ایگریمنٹس میں بدلنے جا رہے ہیں، اور اس میں اگر ایکسپلوریشن کی بات کروں میں تو منرل ایکسپلوریشن جو ہے وہ یہاں پہ ہونی ہے، اور خاص طور پہ کئی ایگریمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں ان بلوچستان. بلوچستان کو فوکس کیا ہوا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے، اور وہاں پہ وہ اس قسم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو اگر پڑھی جائے تو اس میں انہوں نے جو بی ایل اے ہے اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اور وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اگر بی ایل اے کو ڈکلیئر کر دیا ہے یونائٹڈ نیشن کی سٹیٹمنٹ نے، تو دیٹ مینس کہ اٹس اے بگ تھنگ. وہ ایک پہلے جو ایک فساد تھا، یا مختلف ملکوں میں جا کے بی ایل اے والے کہتے تھے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ ایز سچ وہ اب دوبارہ پلی نہیں لے سکیں گے. ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب سینیٹر ناصر بٹ صاحب اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کا تعلق بٹ صاحب نون سے ہے، آپ کا تعلق ہمایوں صاحب پی ٹی آئی سے ہے. میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ہمایوں صاحب، آپ لوگوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹریٹجی میں آپ لوگوں نے بہت سی کوششیں کی، بہت سے کام کیے. بڑا مشکل کام تھا. ایک آپ لوگوں کے اوپر ٹیگ تھا کہ پی ٹی آئی والے جو ایک بڑی کوئی ممی ڈیڈی کی جماعت ہیں اور وہ ہیٹ فیس نہیں کر سکتے، وہ بھی سارا ڈیفیوز ہو گیا، پرسیپشن ختم ہو گیا. یا پھر یہ تھا ایک آپ کے اوپر، آپ کے لیڈر کے اوپر، عمران خان کے اوپر ایک یہ تھا کہ وہ 4 دن بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی پچھلے 1.5-2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن آبجیکٹیوز جو ہیں جو آپ لوگوں کے ہونے چاہیے تھے یا ہیں، پروبیبلی ہوں گے، ڈیفینیٹلی اپیرنٹلی تو ہوں گے، کہ وہ باہر نکل آئے جیل سے، وہ اس میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. سڑکوں پہ آپ نے اپنے مسل بھی شو کیا، اپنی پاور بھی شو کی، لیکن وہ آبجیکٹیوز آپ اچیو نہیں کر سکے. اور عمران خان کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ایز سچ آپ ریلیف نہیں دلوا سکے جو جیلوں میں موجود ہے اس وقت. وائی از اٹ سو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس کا سمپل آنسر تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ ظلم ہو یا جس جگہ پہ آپ چیزیں، مطلب ظلم، میری مراد یہ کہ جہاں پہ آپ کے پاس انصاف نہ ہو، جہاں پہ آپ کے پاس جو جوڈیشری ہے وہ آپ کے خلاف جا رہی ہو فار واٹ ایور ریزنز، اور اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں ان ٹرمز آف ایویڈنس تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس طریقے سے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے ان کو اس حکومت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے، ایون مور دین دا مشرف رجیم اینڈ دا ضیاء الحق رجیم. ان کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں 3.92 ان کو پوائنٹ دیے ہوئے تھے. 4 اوپر، 4 اور 6 کے درمیان میں ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے. 6 سے اوپر جو ہوتی ہے وہ فلاڈ ہوتی ہے، اور 8 سے اوپر جو ہوتی ہے وہ فل ڈیموکریسی ہوتی ہے. تو یہ 3.25 پہ تھے 2023 میں.
اس سال یہ 2.85 چلے گئے, وچ از ایون لوور دین دا ضیاء الحق رجیم. سو دیٹ از ہاؤ بیڈ دے آر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز ہو گئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جب پاکستان واز امنگ دا ٹاپ 10 ڈیسٹینیشنز فار دا ٹورزم, انہوں نے اس کو ٹاپ 2 ڈیسٹینیشن فار دا ٹیررزم میں تبدیل کر دیا ہے. چلیں ایک منٹ کے لیے, آپ جو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے, یہ حکومت غلط ہے, ان کے انڈیکیٹرز غلط ہیں, ان کی جو یہ فگرز جو دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے. مائی کویسچن از کہ جب آپ لوگوں کا آبجیکٹیو تو ایک تھا نا سر, جب آپ شروع ہوئے تھے, جب عمران خان اندر ہوا تھا, جیل میں گیا تھا یا آپ کے ساتھی جیل میں گئے تھے, تو آپ لوگوں کے آبجیکٹیوز یہ تھے کہ جب بھی آپ سڑکوں پہ نکلتے تھے آپ لوگوں کا ایک آبجیکٹیو ہوتا تھا کہ عمران خان کو رہائی دلوانی ہے, اور آپ کے جو باقی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں جو ان نیسیسری جیلوں میں سارے ان کے خلاف ختم ہو گئے تھے, ان کو تو وہ کر دیا تھا. ان کو جو ایک آخری کیس تھا سائفر کیس, وہ بھی اوپر ہو گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, جب کورٹ نے کہا کہ ان کو یہ کلعدم ہو گیا, سارا ختم ہو گیا, ان کے بعد کیا کیا, بجائے اس کے کہ اس کو نکالنے کے 4 گھنٹے بعد اس کے اوپر نئے FIR کٹ گئی. پہلے 200 جس بندے کے اوپر 72 ایئرز میں ایک کیس بھی نہ ہو, اس کو اگلے 6 مہینوں میں آپ اس کے اوپر 250 پونے 300 کیسز کر لو. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفیکیشن ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا. دیٹس the reason. مائی پوائنٹ از کہ جناب وہ جو آبجیکٹیوز تھے کہ ان کو رہائی ملنی چاہیے, ان کو دلوانی چاہیے, جو آپ لوگوں کے آبجیکٹیوز تھے باہر نکل کر, وہ انسٹیڈ کہ وہ ہوتا آپ لوگ ود ان PTI آپ لوگوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں ایک بات بتاتا ہوں, ود ان دا PTI از ناٹ این ایشو ایٹ آل. اب ہوتا کیا ہے, اچھا اس کا میں ود ان دا پارٹی اس لیے نہیں گھبراتا یا اس لیے مجھے پرابلم نہیں ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے الیکٹیبلز کی سیاست. ٹھیک ہے, الیکٹیبل کی سیاست مینس کہ میں جس حلقے سے ہوں, میں یا میرا خاندان جیتتا رہے گا یہاں سے, اور میں جا کے کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا ایک وزن ہوگا. پاکستان تحریک انصاف میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزن ہے, جس کے ساتھ اس نے رکھ دیا وہ وزنی ہو گیا, جس سے اس نے وہ وزن ہٹا لیا وہ ختم ہو گیا. چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا 30 مار خان نہ سمجھتا ہوں, میں بڑے نام کے میں مثال دیتا ہوں, جو بہت بڑے بڑے نام تھے, وہ پرویز خٹک کو دیکھ لیں کدھر ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ KP میں اگر پرویز خٹک نہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف تو بنتی نہ. تو اس لحاظ سے جہانگیر ترین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو آ کے اس نے سب کچھ کیا, آپ نے اس کا بھی حشر دیکھ لیا, اور اس طریقے سے کتنے بڑے بڑے نام تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ووٹ بینک جو ہے عمران خان کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے نون لیگ میں اگر دیکھا جائے تو ووٹ بینک جو ہے میاں نواز شریف کا ہے. لیکن اب بینک ختم ہو گیا نا, وہ بینک ختم ہو گیا, چلے ختم ہو گیا. وہ خود اپنا ان کا وہ ووٹ نہیں ملا انہیں. 130 سے بھی وہ ہارے ہیں, مانسیرے سے بھی ہارے ہیں. 130 سے وہ آپ کی کولیگ ہے منصور صاحب, ان کے پروگرام میں جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں تھنگس ہیو چینج اوور دا پیریڈ آف ٹائم. میں اس بات کے یہ یاد رکھیں, ایک پولیٹیشین کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, پولیٹیشین کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام اس کو فالو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بیکاز فار پولیٹیشین عوام از دا اسٹرینتھ. آپ کی فالوئنگ بھی ہے PTI کی, عمران خان کی بھی فالوئنگ ہے, آپ کا ووٹر بھی ہے, آپ کا سپورٹر بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. I revert back to my question again. آبجیکٹیو نہیں آپ کے اچیو ہوئے. سر آبجیکٹیو دیکھیں, آبجیکٹیو جیل سے نکلنا از ناٹ دی اونلی آبجیکٹیو. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. میں شاید صحیح ایکسپلین نہیں کر سکا, میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا. میں پوری طرح میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جیل سے نکلنا از ناٹ این آبجیکٹیو. The objective is that you stay in the hearts of the people. You capture the hearts and minds of the people. That is what Imran Khan has done. So by standing on his principle. Objective یہ نہیں تھا. That's not objective. Objective is ہاں وہ it can be one of the things کہ اگر وہ ہو جائے تو پھر بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ ہو جائے گا. It's a matter of time as far as I am concerned. رہی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کیا ہے, he has captured the hearts and minds of the people. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سو آبجیکٹیو نہیں تھا جی بیسیکلی, جیسے میں سے مین آبجیکٹو نہیں تھا, یہی بات ہوئی نا. ون آف دا آبجیکٹو مین آبجیکٹو. بٹ دیٹ ڈز ناٹ چینج. اگر میں جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میں کنٹرول کر رہا ہوں لوگوں کو کر رہا ہوں, مجھے اور کیا چاہیے, میں باہر نکل جاؤں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں باہر نکل کے کہیں نکل نہ سکوں. مجھے ایک بات بتایا, اس سے بہتر ہے وہ اچھا وہ ہے.
آپ کہیں جا کے کچھ کہہ نہ سکو, آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں, آپ جو آپ کا پہلے نیریٹو تھا آپ اس سے 180 ڈگریز پہ چلے گئے ہو, لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عوام آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. سو اندر رہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب نہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ جہاں مرضی ہو. ایک پولیٹیشین جو ہوتی ہے نا, اس نے عوام کے پلس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. دیٹ از واٹ دی آبجیکٹو از. سو آبجیکٹو از اچیوڈ. In so many words, objective is achieved. It is kind of, yes. Objective achieve ہو گیا ہے. Objective achieve یہ ہو گیا کہ اس کو اندر ہی رکھنا ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے جیل میں اندر ہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمایوں صاحب کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں باہر وہ چاہتے نہیں کہ عمران خان باہر آئے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ آبجیکٹو ہے ہی نہیں کہ وہ باہر آئے. ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 3 سال میں عمران خان نے جب حکومت بھی تو کیا کچھ کیا, وہ بھی ان کے سامنے ہے کیا کچھ کیا. عوام اب ان کے لیے باہر نہیں آ رہی, لوگ جو ہے نا وہ ڈسہارٹیڈ ہو چکے ہیں. وہ سن کے روز یہی باتیں, میں آ رہا ہوں, وہ پرانے کہتے ہیں نا مولا جٹ والا کام, نکل کے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ آ رہا, کل آ کے اس کو لے جاؤں گا. بشرا بی بی آئی وہ ڈی چوک میں آ رہی ہوں اپنے کارکنوں کے ساتھ. جب وقت آیا کارکنوں کو چھوڑ کے وہ ادھر سے پہاڑ سے اترتے دنوں پھر چلے گئے واپس. بات یہ ہے جب اب جتنے سو کالڈ لیڈر ہیں, کبھی کوئی بھی آپ دیکھیں انہوں نے احتجاج کیا وہ کہیں نظر آئے ہیں نہیں. اینڈ یہ ہو گیا کہ آخری جب احتجاج تھا تو جو ورکر تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے گنڈا پور کو کہا کہ بھائی تم کہیں نہیں جاؤ گے. اس نے کہا یار میں ذرا ٹوائلٹ آؤں گا, تم وہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ تم ہمیشہ بھاگ جاتے ہو. تو جب اس طرح کے آبجیکٹیو آپ لے کے چلے کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ ہم نے اس کو باہر لانے کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی, جو کی وہ اس طریقے سے بھونڈے طریقے سے کی. 9 مئی کر لیا, جا کے ڈی چوک میں آ گئے, غیر قانونی طریقے سے کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے آئے جو غیر ملکی تھے. اگر آپ جمہوری طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ کوئی چیز بھی جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. آج تک جو کچھ ہوا ہے انہوں نے, آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ لیں, جب سے باہر آ رہے ہیں اگلے ہفتے یہ کر رہے ہیں, الٹیمیٹم دے دے کے لوگ ان سے تنگ ہو گئے ہیں کہ کیا الٹیمیٹم, کوئی لیڈر باہر نہ آئے. انہوں نے پشاور میں کے پی کے میں جلسہ کیا, وہ تو ان کی اپنی حکومت ہے نا, جتنے مرضی جلسے کریں, اس میں بھی لوگ جو آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. نہ پنجاب سے کوئی آیا, نہ بلوچستان سے کوئی آیا, نہ سندھ سے کوئی آیا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو طریقہ اپنایا ہوا ہے اس طریقے سے آپ چلیں گے تو آپ ادھر ہی رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. دیکھیں کوئی پریزنٹیشن اچھی نہیں تھی, سوابی کی بات کر رہے ہیں آپ, سوابی جلسے کی بات کر رہے ہیں نا, یہی بات کر رہے ہیں. یہی بات اس طرح ہے. عمران خان اکثر کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے محنت نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے. آپ ایک کام کریں, جو بھی جلسے ہوئے ہیں, کے پی میں ہوئے, کہیں بھی ہوئے, ان کا ایریل میپ لے لیں, اور اس کے بعد ثوابی والے کا بھی ایریل میپ لے لیں. اس سے پہلے بھی ثوابی میں ہوا تھا, پھر یہ بھی ہوا تھا, ان کا آپ ایریل میپ لے لیں, اور اس کے بعد اب کمپیریٹیو انالیسس کر کے دیکھ لیں, اینڈ یو وڈ نو کہ یہ جلسہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا, اینڈ آئی لیو اٹ ٹو دا پیپل کہ وہ خود دیکھ لیں. نمبر 2 نکال لیں وہ ساری ضرور دکھائیں, آپ پلیز دکھائیں, آپ ضرور دکھائیں. نہیں آپ دکھائیں. دیکھیں رانا صاحب آپ ایک دفعہ کر کے یہ دکھائیں. آپ کو پتہ ہے آپ جتنے بھی جلسے پی ایم ایل این کے جتنے بھی جلسے دکھائیں گے, رکاوٹ نہیں تھی نا, کتنے لوگ تھے آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ دکھا لیں, اس میں ایک یاد رکھے پی ٹی آئی کے سارے جلسوں میں کر لیتے ہیں نا. میں اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں, پی ٹی آئی کے لاہور بھی جگہ دی ہم نے. ایک منٹ ہے جنا, لوگ آئے سر لاہور میں دی تھی جگہ, انہوں نے دی تھی جگہ, پوچھ رہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہم کہتے ہیں ہمیں وہ اس جگہ پہ دے دو, انہوں نے کام کر کے دی مینار پاکستان میں ایک دفعہ کر کے. دیکھیں اگر میری اسٹرینتھ نہیں ہے, یہ وہی بات ہے کہ ہمیں مینار پاکستان چڑھا دیں اوپر. سن لے, بھائی سیکورٹی ہے, اتنے دیکھیں دہشت گردی کے مسائل ہیں, آپ کو ایک جگہ حکومت نے دے دی کہ آپ نے کہ یہ آگے جلسہ کریں. میں خاموش رہوں گا. نہیں آپ بولے, یا پھر جب میں بولوں تو ان کو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ تو دیکھیں نا پی ٹی آئی والے ہائپر ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ میں. میں کہتا ہوں ان کو سنگجانی پہ بھی جگہ دی, یہ وہاں گئے نہیں رکے کیونکہ ان کے پاس بندے نہیں ہوتے, آتے نہیں, تو یہ پھر وہاں پولیس والوں پہ پتھراؤ, ڈنڈے مارنا, ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. مایوب صاحب کی بات سن جی. اب میں بول لوں؟ جی آپ بات کریں. بڑی مہربانی آپ کی, درمیان میں بولنا, آپ بات کریں, درمیان بولیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں,
خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ جب میاں صاحب آئے تھے تو 10 بندے نہیں نکلے. میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے, ابھی ریسنٹلی کہا ہے کہ مجھے سب نے کہا تھا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کہتے میں آگے بڑھا پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. یہ فرق ہے جب آپ عوام کے ساتھ نکلتے ہو, جب آپ ان کی پلس پہ نکلتے ہو, جب آپ کے ساتھ مائنڈز اینڈ ہارٹس ہوتی ہیں. جب آپ غلط کام کر کے کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہی ہوتا ہے جو مریم نواز نے کہا تھا. اس نے کہا تھا مجھے معلوم ہے کہ حکومت کیسے لینی چاہیے. آپ نے ایسے آج ماشاءاللہ دیکھ لیں, پھر میں بولے بیچ میں مجبور ہے, عادت سے مجبور ہے. اب کیا کریں, دیکھیں یہ میں نہیں, آپ کی مریم صاحبہ نے کہا, ان سے پوچھ لیں. اور آج وہ حکومت میں, اس کے فوراً بعد حکومت میں آ گئی تھی. اب اس کے بات کر لیتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ فیکٹس. ٹھیک ہے, میں دیکھیں جب میں آپ کو کہوں گا کہ اگر میں آپ کا ہم پلہ ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں آپ کو کہوں گا کہ آؤ تم نے یہ مجھے ذرا گراؤنڈ بھر کے دکھا دو. اگر آپ کی ہمت نہیں ہوگی, آئی ول پروو مائی سیلف. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی کو آپ جو مین لیڈرشپ اس وقت ہے نا, عمران وہ تو سارے اندر ہے نا زیادہ تر, لیکن ہمیں بھی چھوڑ دیں, کے پی کو بھی چھوڑ دیں. آپ لاہور میں جو مین لیڈرز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. آپ کسی ایک ضلع کے یا کسی ایک جگہ کے کوئی چھوٹی سی 4th ٹیئر کی لیڈرشپ کو کہے کہ آؤ ذرا یہ ہم آپ کو اجازت دیتے مینار پاکستان میں. اچھا چلیں, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں, اس کے بعد آپ اس کے بعد دیکھیں کہ کتنا ہوتا ہے. اگر یہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے جس دن یہ کے پی میں سوابی میں جو جلسہ تھا, یہ لوگ نہیں کر سکتے, یہ نہیں یہ ڈرتے, انہوں نے الاؤ نہیں کیا. جس دن ہمارے سوابی میں جلسہ تھا اس دن ہم نے مینار پاکستان کے لیے بھی کہا ہوا تھا. ہمارے وہاں پہ ایک کسی چھوٹی سی جگہ پہ, ابھی مریم نے ناروال میں جلسہ کیا ہے. ہاں وہ چھٹی دے کر نا سب کو, ناروال میں آفیشیل چھٹی دے کے سارے اسکول ٹیچر سارے جتنے کی وہ کر چھٹی دیں گے. ہمیں چھٹی دینے کی ضرورت کیا ہے, ہمیں چھٹی دینے کی ضرورت کیا ہے. یہ فرق ہے جب کچھ نہیں ہوتا نا, ان کو سمجھ نہیں ہے کیا مجھے بتائیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. آپ نے کہا کہ ہم نے چھٹی دے کے تو لوگ اکٹھے کر لیا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا ناروال میں آپ نے کے پی کے میں جب جلسہ کیا تو آپ بھی چھٹی دے کے کر لیتے اس جیسا جلسہ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے ان کے لیے پرابلم, ان کے لیے یہ ہے کوئی نہیں آتا ان کے لیے, ان کو وہ چاہیے. اب ان کو ہم بتاتے ہیں اس خواب سے اٹھ جائیں. فیض باجوہ وہ رجیم جو تمہارے لیے بندے لاتے تھے, وہ کیا نام تھا اس کا, علیم خان بھی بولتا ہے نا, جب ان کی حکومت بنا رہے تھے تو جہازوں میں بھر کے لوگ کون لا رہا تھا, وہ جہانگیر ترین. ٹھیک ہے, اینڈ پہ اس کے ساتھ کیا کیا عمران نے. اب ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے, اس کے ساتھی اس کو چھوڑ چکے ہیں. اب یہ اکیلا سولو فلائٹ کرنے والا آدمی ہے. آپ اس کی حکومت میں دیکھیں, جب تھا اس نے ہمیشہ کہا میں تو اپنے اتحادیوں جو اس کے کولیشن جماعت میں تھے میں ان کو کبھی نہیں بلاتا, میں باجوہ کو کہتا ہوں, آرمی چیف کو کہتا ہوں ان کو بلا لیں. جب کوئی سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی کوئی بھی, عمران خان نہیں آتا تھا, میں تو ان سے ملتا ہی نہیں, میں تو ان سے بات ہی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ یہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے. اب جب اس نے سارے ہتھکنڈے یوز کر لیے, اب مولانا صاحب کے پیچھے گیا ہے نا. محمود خان چکزئی صاحب ان کے پاس آئے, ایک دن بڑا اس نے کہا جی اب میں نے ٹارگٹ محمود خان چکزئی کو دے دیا ہے, اب یہ بات کریں گے. 3 دن نہیں گزرے, محمود خان چکزئی صاحب بیچارے پھر واپس چلے گئے. اس نے کہا یار یہ تو نہ ہماری سنتا ہے نہ ہم اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. اب آپ نے جتنا مجھے آپ بتائیں, آپ یہ کر لیں جلسہ اور لاہور میں جلسے تو آگے چلو نا. اچھا آگے چلے, کتنا ٹائم ہو گیا. جو شخص اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا, دیکھیں نا اپوزیشن جماعتوں میں مولانا صاحب ہیں, محمود خان چکزئی ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب ہوئے یا محمود خان چکزئی صاحب ہوئے یا فار دیٹ میٹر باقی جو چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ ملی ہیں, وہ کدھر ملی ہیں؟ نہیں چھوٹی جماعت ہے, جے ڈی اے ہے, اور دیکھیں بڑی نا جماعتیں ملی ہیں نا. ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھیں نا مولانا صاحب پی ڈی ایم تھی نا, مولانا صاحب نے لیڈ کیا نا, سب سے ایسی جماعتیں ان کے پیچھے تھی. وہ ادھر کے مولانا صاحب بھی اس وقت کے ڈسے ہوئے نہیں, سنے نا میری بات, لیڈ کر رہے تھے نا. اب بات کیا ہے, اب یہ مولانا صاحب کے بارے میں جو کچھ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں
اس دن اسی پروگرام میں ہماری ایک بہن وہ جو اس کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی کی، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے ساتھ چلنے کا. کیوں کہ انہوں نے وہ ہماری یہ بات صحیح ہے میوس صاحب، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک پروگرام میں یہ بھی موجود تھے، بٹ صاحب بھی موجود تھے، اور وہ جے یو آئی کی خاتون ہے. میں بات آگے ذرا کر لوں، میں اس کو ایڈ کر دوں، آپ ضرور کمپلیٹ کریں. وہ کہہ کے گئی تھی کہ ہم جناب پی ٹی آئی کے ساتھ یا ان کے اتحادیوں کے ساتھ سڑکوں پہ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم ان کے ساتھ نکلیں گے، مولانا صاحب یا جے یو آئی والے، وہ ہم نہیں نکلیں گے. وہ نہیں نکلیں گے. یہ ابھی یہ بات صحیح ہے. میں آپ اس میں جو بھی کامنٹ دینا چاہتا ہوں، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مولانا صاحب ان کو جانتے ہیں، جو کچھ انہوں نے ہسٹری میں کیا محمود خان چکزئی کے ساتھ کیا. بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھو کہ میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ معاف کرے یہ کہتے تھے وہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے نہیں تو نہیں ہے. یہ باتیں بھی آپ نے سنی. ابھی ریسنٹلی دیکھیں کل میں نے یہ نہیں سنی، آپ نے سنی ہے؟ نہیں میں نے خود سنی ہے. وہ ان کی ایک ایم پی اے ایم این اے ہے، اس نے کہا میں نے وہ ریفر کر رہے ہیں جو خواجہ آصف نے کل ریفر کیا نہیں، وہ لیڈیز کا بھی انٹرویو سنے، شندانہ کا. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی. خواجہ آصف اگر ہے تو میں چلا دیں تو میں آپ کو فون پہ نکال کے دیتا ہوں. اس نے کہا جی میں نکال کے دیتا ہوں کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ابھی 3-4 دن ہوئے یہ جو اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ نے سنا؟ آپ نے کنڈیم کیا؟ کوئی نہیں کیا. دو چیزیں آپ ضرور بولیے گا. میں صرف ایک منٹ یہ کمپلیٹ کر لیں. ایک منٹ ہے. جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ آپ لوگوں نے کنڈیم کیا؟ بالکل کیا. عمران خان نے کنڈیم کیا. عمران میں بتاتا ہوں، میں عمران خان نے ایک لیٹر سائن کیا ہوا ہے، اس کو دیا ہوا ہے، یہ جو جیلر اس کو دیا ہوا ہے، وہ آگے نہیں دے رہا. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لیکن اس دوران میں اب آپ میری بات اس دوران جو لیٹر انہوں نے دیا ہے ہم لوگوں نے آفیشیلی ان کی بات ہمارے چیئرمین نے، اس وقت جو چیئرمین ہے گوہر صاحب، انہوں نے کہا ہے، عمر ایوب صاحب نے کہا ہے، سب نے کہا ہوا ہے. ان کے لیٹر امریکہ تک چلے جاتے ہیں، ان کے لیٹر اس امریکہ کے صدر تک چلے جاتے ہیں کہ ہمیں باہر نکالو، ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ لیٹر ابھی چلا ہے تو ابھی صرف اس کے پاس ہے. 3-4 دن ہو گئے. بالکل اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کوئی لیٹر؟ مجھے بات بتائیں، پچھلے 3 دن میں ہماری سے ملاقاتیں کس سے کروائی ہیں؟ نہیں وہ لیٹر کی ملاقات کس سے کروائی ہے؟ لیٹر ملاقات نہیں ہوئی. نہیں ان کی کیوں ملاقات نہیں ہوتی بھائی؟ ان کے وکیل روز 2 گھنٹے نہیں 3 دن سے. اچھا مجھے نہیں ہوئی ملاقات. لیٹر جو ہے یہ چلا ہے تو ابھی یہ ڈرتے ہیں. سنے کدھر پہنچا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس. ویسے ان کے لیٹر تو امریکہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے ٹویٹ ہو جاتے ہیں. ٹویٹ کیا یہ ٹویٹ ہی کر دیتے جو پہلے کرتے تھے. سب کچھ ہوا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں اور یہ چیزیں انسان جو ہے نا یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بے وطن پاکستانی ہیں. میں نے سب سے پہلے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے پہلے اس کی ہر چیز یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ وہ ان کو آگے چلاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کیا ہوا جی، یہ کو حملہ ہے. ان کو اکیلے بلا لیا. دیکھیں نا اب آپ کو 15 منٹ دیا میں نہیں بولا، اب آپ کو میری سچی بات بھی نہیں سننا چاہتے آپ. اچھا چلیں اب میں بول لیں، بتائیں. چلیں ٹھیک ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے آئی واز ناٹ اویئر آف اینی تھنگ، سو میں نے اپنے جو ہمارا ٹیم ہے ان سے میں نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کی یہ آیا؟ انہوں نے کہا بالکل یہ آیا، فلانا فلانا، گیو می آل دا ریفرنسز کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. ہمارے آفیشیل اس طرح سے ہر جگہ سے وہ ہو چکے ہیں، کنڈیم ہو چکا ہے، سب کنڈیم ہو چکا ہے. ہمارا ایک سوال ضرور ہم لوگوں نے اٹھایا تھا کہ جی مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انٹیریئر منسٹری میں 3 منسٹرز کی ضرورت ہے. تو جب آپ کے 3 یہ لوگ کہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے 3 منسٹرز رکھے ہوئے نا انٹیریئر منسٹری میں، 3 بندے ہیں نا. ابھی آپ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس پہ. 3 بندے ہیں نا ابھی بھی. ٹھیک ہے 3 بندے ہیں. ٹھیک ہے میں ان کی بات سن رہا ہوں پھر جواب دوں گا. تو ہمارا صرف یہ تھا کہ اگر یہ 3 بندے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے کہ اس کو پری ایمپٹ نہیں کر سکے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جب ایک چیز ہو جائے نا دیٹس ڈن. ٹیررسٹ کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے آ کے ایک ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے. ان لوگوں کی انٹیریئر منسٹری خاص طور پہ اس سے پہلے بھی وہاں پہ ریلوے اسٹیشن پہ بام شام ہو چکا تھا، سب کو پتہ ہے کہ اس چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کر کیا رہے تھے اس وقت؟ آپ کے 3 یہ جو لوگ تھے یہ کر کیا رہے تھے؟ دیر ہیز ٹو بی اے آنسر ٹو دیٹ تھنگ. اس پہ یہ آنسر نہیں دیتے، اس پہ کہتے کہ نہیں تحریک انصاف نے سارے غلط کیا. یہ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ اینٹی پاکستان ہے. آپ سوال پوچھیں نا، آپ اینٹی پاکستان ہیں. ابھی آپ نے دیکھیں جب آپ ان سے سوال پوچھیں وہ آ کے آپ کو تھپڑ مارتے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو آسک می اے کوشچن؟ حالانکہ سوال از دی ایکچوئل تھنگ دیٹ یو شوڈ آسک.
یہاں پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. اور یہ دوسری وجہ ہے کہ جس میں ان کو اتھارٹیرین رجیم کہا ہوا ہے, ان کو اپریسو رجیم کہا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان ایز آف ٹوڈے از این اپریسو رجیم. Do you know Pakistan as of today is an authoritarian regime? Do you know پاکستان کا نام ان لسٹوں پہ ڈالا جا رہا ہے جہاں سکتا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں جو پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھی نہیں ہیں. عمران خان وزیر اعظم تھا, جن ملکوں کے ساتھ پاکستان کو ڈالا گیا وہ سارے کے سارے ڈکٹیٹرز ہیں. وہ سارے کے سارے ڈکٹیٹرز ہیں. عمران خان کی سوچ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 2 وزیر اعظم عمران خان بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی ہوئی, وہ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ کے جو منسٹر ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ابھی آپ کے منسٹر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا ابھی کتنا عرصہ ہو گیا مطلب کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے نا, اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ایسے ہی تھا نا, یہ چوتھا بجٹ دینے والے, تو وہ ساری حکومت ہے تھی, سب کچھ تھا, ایسے ہی ہے نا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ریلوے منسٹر کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو اسکینر ہی کوئی نہیں, ساڑھے کو تو اسکینر ہی کوئی نہیں ریلوے پولیس والے کو, تو اسی اسکین کی کریں گے. مطلب یہ اتنے 3-4 سالوں کے بعد خیال آیا کہ اسکینر نہیں ہے. نہیں, میں صرف ایک بات, میں ہو سکتا ہے اگر اس نے کہا تو اس کو ابھی بریفنگ مل رہی ہوگی کہ کیا کچھ ہے, کیونکہ بندہ جب وزیر بنتا ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں. لیکن ریلوے کی منسٹری تو دیکھیں نا, پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت بھی, آپ تو ان کی بھی 4 سال وہ ان کو بھی ٹھیک ہے, ان کا بھی ذمہ ہے. میں صرف ایک بات یاد کر رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھا بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی تھی, جب وہ لاشیں وہ جو خاندان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان آئے اور ہمیں آ کے ہمارے ساتھ ہمدردی کے 2 بولے. عمران خان گیا نہیں بلوچستان, اس نے کہا پہلے یہ لاشیں دفناؤ پھر آؤں گا. یاد ہے کوئی نہیں یاد ہے, اس کی ہمدردی یہ ہے, وہ تو یہ انسان ہے. آخر وہ لوگ بیچارے مجبور ہو کے انہوں نے لاشیں وہ جو ہے نا وہ شہید لوگ جو دفنا دیے. وزیر اعظم ہو کے یہ بلوچستان نہیں گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب, ایک منٹ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا تھا. لیکن آج کی بات میں ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ کتنے فیڈرل منسٹرز ہیں یا آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں, کتنی دفعہ کے پی کے گئے ہیں؟ دیکھیں کے پی کے میں نہیں, کے پی کے میں جاتے ہیں, ہمارا وزیر داخلہ گیا کئی دفعہ, دونوں وزیر اعلیٰ داخلہ کا تو کام ہے سر, وزیر داخلہ چلے گئے, نقوی صاحب گئے, بڑی اچھی بات ہے. وزیر اعظم صاحب کتنی دفعہ گئے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں, وہاں کا جو گورنر ہے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتا, اس کو کہتا ہے ایک بندہ. مجھے بتائیں نا, ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے, صوبے 4 ہوتے ہیں, سندھ صوبہ تھا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, سندھ کا صوبہ تھا, ٹھیک ہے. مراد شاہ وزیر اعظم عمران خان تھا, اس کو ٹیم ریسیو کرنے جاتا تھا, لیکن وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ چلا جاتا تھا. تو یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ امن و امان کی صورتحال پہ جب چاروں صوبائی امن و امان کی صورتحال کے لیے جانا ہے نا کے پی کے. نہیں جب نہیں ہمارے گورنر گئے نا وہاں جو وزیر داخلہ ہے وہاں جا کے میٹنگ ہوئی سیکیورٹی کے. بٹ صاحب میں فیڈریشن کی بات کر رہا ہوں, فیڈریشن سے کتنے لوگ گئے؟ مجھے آپ بتائیں کبھی یہ لوگ جو آ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے بیانات سنتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, وہ آ جاتا ہے ڈی چوک میں پورا صوبے کی طاقت لے کے کدھر آ رہا ہوں عمران خان کو چھڑانے. جب آپ ایک جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو علیحدہ ہیں. کتنے عرصے سے وہاں 11 سال ہو گئے, 12 سال کے پی کے میں کس کی حکومت ہے, اور دہشت گردی سب سے زیادہ وہاں. کیا کبھی عمران خان نے یہ بھی کہا اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ یار کے پی کے لوگوں کا خیال کرو, دہشت گردی ہوتی ہے, سیکیورٹی کا اتنے وہاں پرابلم ہے, کچھ ان کے لیے کچھ کرو. ایک ہی بات کرتا ہے, یار آ جاؤ احتجاج کرو, بندے لاؤ اور جیل سے مجھے نکالو. آبجیکٹو عمران کا ان لوگوں کا بھی یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے. کبھی نہیں چاہتا وزیر اعلیٰ کے پی کے کہ عمران خان باہر آئے, وہ اس کے لیے پرابلم لے کے آتا ہے, کیونکہ جب وہ باہر آ گیا تو یہ لوگ کدھر جائیں گے. سب مسئلہ آپ کے پی کے میں دیکھیں, حکومت ہے وہ 2 بندوں کو کہتا ہے کہ آپ وزیر بناؤ, ایک بات گنڈا پور کہتا ہے کہ ایک بات سے باہر نہیں نکل رہی ہے. میں اور دوسری میں نہیں بناتا شروع سے ابھی تک اسی ایک ہی جگہ پہ پھنسے ہوئے. میں بتاتا ہوں کہ میں صرف یہ I tell you one thing, ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی اپنے اندر اتحاد نہیں پیدا کر سکی, اکٹھے نہیں ہیں. مروت کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا تم کیسے ہو, کہ صبح شام آپ اتنا کر لو, اپنے آپ کو اکٹھا کر لو, ہمیں چھوڑو.
لوگوں کو تم چھوڑو, باقی سیاسی جماعتوں کو چھوڑو. عمران خان ایک ہی دفعہ زندگی میں ایک بات اگر کر لے, 9 مئی کی معافی مانگ لے. ڈی چوک میں جو کچھ ہوا غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ نے منع کیا, وہاں جا کے آپ نے گولیاں چلائیں, رینجرز والے شہید ہوئے, پولیس والے بھی شہید ہوئے. اگر آپ یہ چیزیں معافی مانگو گے تو شاید عدالت آپ نے دیکھا کتنا جھوٹ بولنا شروع ہو گیا. یہ جھوٹ ہے, اگر یہ جھوٹ ہے آپ مجھے, میں ویڈیو نکال لیتا ہوں, یہ جھوٹ ہے, آپ مجھے سچ بتا دیں. تھوڑی دیر کے لیے چپ کرا دیں, بس آپ سچ بولیں تھوڑی دیر, ٹھیک ہے نا. میں جھوٹ بولوں, آپ سچ بولیں ذرا تھوڑی دیر. اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے خیال میں نصیب اللال پہ بھی جو ہے نا کنڈیم کر دیں, اس پہ کر دیں. اس کے ساتھ تشدد ہوا ہے نصیب اللال پہ, ٹھیک ہے, یہ اس پہ بھی نہیں کر رہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں بتا رہا ہوں نا, ہاں مجھے نہیں معلوم. تو آپ اس کو کنڈیم کر دیں کہ اس پہ تشدد. کیا تشدد ہوا ہے؟ اس کے ہسبینڈ نے الیجڈلی رپورٹڈلی اس پہ تشدد کیا. جس نے بھی یہ کیا غلط کیا ہوتا ہے, ہر ایک چیز غلط کیا, تو اس میں بھی کر دیں. یہ عمران خان کا وہ لیٹر کر لو نا. سنو, میں تو بالکل کنڈیم کرتا ہوں. ہونا چاہیے. ایک اور بات, وہ لیٹر نکال کے لے, جو ابھی چلا ہے اس وقت ایک چیز ہے جو کہ اس وقت پروف ہے, وہ یہ ہے کہ جو 2014 میں جو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں چلی تھیں وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پوائنٹ بلینک ماری تھی. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور وہ سامنے دکھایا جا رہا تھا. اب میں آ جاتا ہوں عمران خان کا جو کوئٹہ والی بات تھی, وہ سنا وہ واپس آ رہا ہے, ڈاکٹر طاہر القادری واپس آ رہا ہے. آنے تو جو بھی ہے, اب سن لیں. اب میں بات آپ دیکھ لیتے, آپ کو یاد ہے, وہ آپ ساری زندگی نہیں آئے گا. میری بات سن لینا, میری بات سن لینا. آپ تھوڑی قبریں کھودتا تھا. سر جی آپ لوگ آپس میں گپ شپ لگا لیں, پرانی دوستی ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے مایوس صاحب, یہ نہیں بولے گا, بٹ نہیں بولے گا, میں بولوں گا. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ جو قبریں کھودنے والی بات ہو رہی ہے نا, جب وہ عمران خان کے ساتھ تھے طاہر القادری صاحب, ٹھیک ہے, تو اس پہ قبریں کھودنے کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت کئی پی ٹی آئی کے یہ طاہر القادری صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ مکمکا کر رہے تھے, منو جی ہاں جی دسو, نہیں کر رہے تھے, کر کے چلے گئے. اس نے کہا پاگل آدمی کے ساتھ آگے میں چلا گیا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. ہاں چلا گیا, وہ چلا گیا. نہیں ایک منٹ, اس نے اپنے مقدمات ختم کرائے, انہوں نے ایک منٹ. بٹ صاحب حوصلہ کرو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت قبریں کھودی جا رہی تھیں اور عمران خان صاحب وہاں پہ جناب احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک کے اوپر, اس وقت طاہر القادری صاحب کے رائٹ ہینڈ آپ کے ساتھ F11 میں بیٹھ کے سودا نہیں کر رہے تھے. نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے اس کے ساتھ آ گیا, اب ہمیں واپس جانا ہے, ہمارے مقدمات ہم پہ ہو گیا, دہشت گردی کے ختم کریں, ہم نکل جاتے ہیں. وہ چھوڑ کے چلا گیا, آج کے بعد واپس نہیں آئے گا. عمران خان کے ساتھ جو بھی چلا ہے اس نے آخر میں ایک آدمی تو ہے نا جو اپنے موقع پہ کھڑا رہتا ہے. اب میں بات بتاتا ہوں, دیکھیں کوئٹہ کا جو بلوچستان کا ہوا تھا, عمران خان نے انہیں یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ بے حرمتی مت کرو ان لاشوں کی, ان کو آپ دفنا دو, میرے سے ملنا ہے نا, آپ اس کو دفنا دو, میں آ کے ملوں گا. اینڈ دین ہی وینٹ اینڈ ہی میٹ دیم, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ ہم یہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے, دیٹس کائنڈ آف اے بلیک میل. نکال لیں, بالکل آپ ریکارڈنگ نکال لیں. میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نہیں, انہوں نے خود کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, آپ لوگ ان کے ساتھ بے حرمتی مت کرو. وہ کہہ رہے لاشوں کی بے حرمتی کے لیے کہا تھا, وہ نہ کریں. یار آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کا کام نہیں ہے 2 الفاظ بولنے ان کے پاس چلے جائیں. وہ ہمایوں صاحب کہہ رہے اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں. یہی بات ہے نا, یہی بات ہے نا ہمایوں صاحب. کم از کم 80-90 ڈبل فگر آئی کیو جائے گی تو سمجھ یہ پرابلم ہے بھائی. آپ مجھے بتائیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, مجھے اتنا یاد ہے, I tell you one thing, ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم لنڈن میں تھے, میاں صاحب نے لنڈن آنا تھا, یہ واقعہ ہوا اس طرح کا, تو میاں صاحب لنڈن نہیں رکے, فوراً گئے کہ میں, کیونکہ جب وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے اس کے لیے چاہے وہ صوبہ بلوچستان میں کچھ ہوا ہے, کے پی کے میں, پاکستان میں جس جگہ کوئی دہشت گردی ہو, وزیر اعظم کا کام ہے وہاں پہنچے, ہم دردی کا اظہار کریں. اس طرح ہے, یہ جس وزیر اعظم کے عادی ہیں نا, وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ جب وہ کر کے وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, یہ سائن اینڈ سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کے جا کے دکھا دیا, دکھاوے کے حد تک ہے, ٹھیک ہے. اور 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے میں سائن کر کے 6 مہینوں میں سائن کر کے باہر بھاگ جانا. یہ موقف, یار خدا کے لیے تھوڑی دیر خاموش رہ لیں, کسی کی بات سننے کا وہ کر لیں. پھر جب میں کہتا ہوں کہ ایمٹی ویسلز میکس مور نوائز, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہی مسئلہ ہے. اچھا دکھاوا جی, وہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ جا کے وہاں کریں.
اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں. میں کیا وہ کروں, اسی حالت میں وہ بھی بیٹھا ہوا بیچارہ. ان لوگوں کو بھی اس نے یہی سکھایا ہوا ہے کہ اپنی بات کرو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ ثابت ہو, لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. کدھر گئے وہ باجوہ, فیض, امید, سارے لوگ, سب گئے بھاگ گئے, نواز شریف واپس پاکستان آ گیا. رانا صاحب میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو کس نے لگایا تھا؟ میاں نواز شریف نے. کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ میاں صاحب کے بہت اچھے دوست تھے. کس کے والد صاحب؟ والد صاحب سسر صاحب, سوری سسر صاحب میاں نواز شریف صاحب کے, نہیں میں تھوڑی غلطی ہو گئی نا, کریکٹ کر لیا. ان کے سسر صاحب میاں نواز شریف, اور انہوں نے کیا کہا تھا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو لگا دو, یہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. اس نے اپنا حق ادا کر کے گیا ہے, جنرل باجوہ اپنا حق ادا کر کے گیا ہے. ان کو جو وہاں سے بلوا کے یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے گیا ہے. ہمایوں صاحب میری گزارش سن لیں, میری ایک چھوٹی سی, ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ ہے. عمران خان اگست میں اس نے لیے نا, اگست میں ایز اے پرائم منسٹر بنا ہے. میں میرے خیال میں باجوہ صاحب کو لائن پہ نہ لے لوں. بالکل لے لیں, بالکل لیں, میں باجوہ صاحب کو لائن پہ لے لوں. بالکل آپ باجوہ صاحب کو لائن پہ جو آپ نے یہ بات کی کو دعائیں دیں. نہیں, میں تو خواجہ آصف صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں, میں خواجہ آصف صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں. چلے آپ جس کو بھی کوٹ کر رہے ہیں, خواجہ آصف کو کوٹ کر رہے ہیں, نمبر ٹو, میں ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے, درست کرنے کے لیے, میرے خیال میں باجوہ صاحب ضرور لیں, جتنا احسان باجوہ نے عمران خان پہ کیا ہے. آپ تو کہتے تھے ہم لوگ ایک پیج میں ہیں باجوہ کے ساتھ, ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, باجوہ کو تو آپ پتہ نہیں بڑے بڑے کلمات سن لیں. مجھے ایک بات بتائیں, خواجہ آصف صاحب, ایک منٹ ہے جو نا, میری بات سن لیں. اور آپ فون کرتے رہے, لیکن میری بات سنیں, دھیان ادھر دے کے کریں, لیکن میں کان آپ کے ساتھ ہی. ہاں بالکل اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ بار بار جو خواجہ آصف کو کیوں جناب یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں؟ سر جی انہوں نے کہا ہے, میں ان کو کیسے کوٹ نہ کروں. انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے, پروگرام کے انٹرویو میں, وہ تو بڑی شخصیت ہے نا, 1-on-1 بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب تو یہ خواجہ آصف صاحب دشمن ہے, سن لے پاکستان کے دشمن ہے. عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے, دیکھیں نا میری بات, خواجہ صاحب کی باتیں کا اب اگین you need to have, honestly you need to have some kind of sense. بتائیں مروت جو آج کل کہہ رہا ہے وہ بتائیں کہ اس کو وہ شعیب شاہین ہے, اس بیچارے کو مارا فواد چودھری نے. یہ آپس میں ان کی جوتیوں میں دال بانٹ رہی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ فارغ ہیں. یہ عید 1 آئے, 2 آئے, 3 آئے, 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی. مطلب کہ شہباز شریف صاحب 5 سال رہیں گے, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں 5 سال انشاءاللہ کولیشن کے ساتھ ہم حکومت کریں گے. شہباز شریف صاحب رہیں گے بھائی, اوبیسلی اگر کولیشن ساری پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اسمبلیاں پوری کر لیں گی 5 سال, لیکن شہباز شریف صاحب بھی پورا کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے پوری 5 سال. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. اچھا چلیں, I'll have to wind up over here. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. فی الحال رانا دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.